أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضانا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد. نہایت ہی معزز و محترم عزت مآب لائق سر تکریم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا لاکھوں مرتبہ شکر. اس نے ہماری زندگی میں یہ ایک اور جمعہ عطا فرمایا اور ہمیں پہلے وقت میں آ کے جمعہ پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی. ارحم الراحمین اللہ زندگی بھر کے بڑے جمعے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. ان جمعوں کا صدقہ دونوں جہانوں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے. دونوں جہانوں کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں عطا فرمائے. ارحم الراحمین اللہ آخری وقت پیارا پیارا کلمہ نصیب فرمائے، آسان موت عطا فرمائے، بغیر حساب کے ہماری مغفرت فرمائے. اللہ کریم تمام جمعہ پڑھنے والوں کو ہر سال مکے مدینے کے جمعے بھی نصیب فرمائے. ارحم الراحمین اللہ ہم تمام کی قربانیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. جنہوں نے قربانی کی نیت کی، ارادہ کیا، قربانی نہ کر سکے، اللہ کریم انہیں بھی قربانی کا ثواب عطا فرمائے. انسانی زندگی خوشی اور غمی دونوں کا مرکب ہے. سدا کسی کے حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے، حالات بدلتے رہتے ہیں.
بعد اوقات بڑی خوشی ہوتی ہے، انسان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اور برفرض ایسا وقت بھی آ جاتا ہے فکریں گھیر لیتی ہیں، پریشانیاں دامن گیر ہو جاتی ہیں، مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ کوئی خاص عمر کی بات نہیں، بچپن میں بھی ہو سکتا ہے، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، مالدار کو بھی، غریب کو بھی، یہ حالتیں ہر ایک کو لگ سکتی۔ بتانے والے بتاتے ہیں دنیا میں کبھی کوئی انسان سدا خوش نہیں رہا، بادشاہ بھی خوش نہیں رہا، کوئی نہ کوئی پریشانیاں، غم، تکلیفیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ ایمان والا بھی ایسے، بلکہ ایمان والے کو دوسرے لوگوں سے زیادہ آزمایا جاتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، غم آتے ہیں۔ یہ بھی مفہوم ملتا ہے جتنا جس کا ایمان ہوگا اتنی زیادہ آزمائشیں ہوگی۔ یہ اللہ کریم کا اپنا نظام ہے، ہر آزمائش پر، ہر امتحان پر، حتیٰ کہ پاؤں پہ کانٹا بھی چبھے، اللہ اس کا بھی آخرت میں اجر عطا فرمائے گا۔ تو ایمان والوں کے لیے تو اجر و ثواب ہے، صبر کا حکم ہے۔ یہ بھی یاد رہے کبھی مصیبت مانگنی نہیں چاہیے، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے۔ انسان کمزور ہے، ناتواں ہے، بے چارہ ہے، بے بس ہے، اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ پیارے مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، دعا بھی ہے، عافیت کا، سلامتی کا سوال۔ لیکن اگر پریشانیاں آ جائیں جو دنیا میں آتی ہے، مصیبتیں آ جائیں، غم آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو ہم کیا کریں؟ ہائے وائے کریں، واویلا کریں، اوپر گلے شکوے کریں، گلے پھاڑے، دامن پھاڑے، کیا کریں؟ ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم ان مصیبتوں کے وقت کیا کریں؟ آئیے مصیبتوں سے نمٹنے کا، مصیبتوں کو دور کرنے کا، مصیبتوں کو راحت میں بدلنے کا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کا میں آپ کو آج یہ طریقہ بتاتا ہوں۔ اور وہ طریقہ میرا نہیں، میرے بزرگوں کا نہیں، کسی ڈاکٹر صاحب یا پروفیسر صاحب کا نہیں، یہ طریقہ کس کا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ان کا فرمان ہے۔ اگر اس سے بھی آگے جائیں تو یہ عمل کسی اور کا نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا۔ تو مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیے، لوگ پوچھتے ہیں حضور کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے، میں بڑی مصیبت میں آ گیا، پریشانی میں آ گیا، دکھ میں، غم میں آ گیا، مجھے کچھ پڑھنے کو بتائیے۔ آئیے آج میں آپ کو قرآن کے الفاظ بتاتا ہوں۔ فرمایا کیا پڑھنا چاہیے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ اتنے مبارک الفاظ ہیں، اتنا مجرب وظیفہ ہے، یقین جانیے جس نے بھی پڑھا محروم نہیں رہا، اللہ کریم نے پریشانی کو دور فرما دیا۔ ہم ہی بعض اوقات جلد باز ہو جاتے ہیں، اتاولے ہو جاتے ہیں، جی ہم نے 2 دن پڑھا فرق ہی نہیں پڑا، 4 دن پڑھا فرق ہی نہیں پڑا۔ اللہ کے ولیوں، چھوٹا سا بخار آ جائے 10 دن دوائی کھاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے اتنے دن دوائی کھانی، یہ تو 2 ہفتے کا علاج۔ ہم وہ تو پابندی سے کرتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں کرتے، اس میں یہ نہیں کہتے جی علاج بڑا لمبا ہو گیا، اگر اللہ کا نام پڑھنا ہے تو کیوں جلدی کرتے ہیں، کیوں اتاولے ہو جاتے ہیں؟ جی ہمیں تو 4 دن ہو گئے
مرتبہ اللہ کا نام لے گا، یقین جانیے اللہ کریم اپنے نام کی برکتیں عطا فرمائے۔ ہمیں نظر نہیں آتی، شاید ہمارا قصور ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتی، ہماری آنکھوں کا قصور ہے، اللہ کے نام میں وہ کوئی کمی نہیں۔ بڑی شان والا، عظمت والا، رفعت والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ بزرگوں نے بتایا، فرمایا جو ایک مرتبہ اللہ کہتا، جو ایک مرتبہ صرف اپنی زبان صدق کے ساتھ اللہ کہتا ہے، اللہ کریم زمین و آسمان کو نور سے یہ اللہ کے نام کی شان ہے، اس کی برکت ہے، نور ہی نور ہو جاتا ہے۔ بہرحال حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا ورد بنائیے، اپنی زندگی کا معمول بنائیے، اسے پڑھنا شروع کیجئے۔ یاد رکھیے ہر مصیبت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے یہ اکسیر کا کام کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ اور آگے سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آقا کریم نے فرمایا، اے میری امت، اگر کبھی پریشانی آ جائے، اگر کبھی بڑی مصیبت آ جائے تو میری امت کو چاہیے وہ پڑھنا شروع کر دے، یا رسول اللہ مصیبت بڑی ہے، ہم کیا پڑھیں؟ فرمایا اللہ کا نام اس سے بھی بڑا ہے، تم پڑھو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تم یہ نام پڑھو گے، اللہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی دور فرما دے گا، بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی حل فرما دے گا۔ یقین رکھ کے پڑھیے، ایمان رکھ کے پڑھیے، اللہ کریم ضرور فائدہ دیتا۔ اور آگے دوسرا حکم وہ بھی سنیے، فرمایا ہر خوف زدہ کے لیے امان ہے، ہر خوف زدہ کے لیے امان۔ کیا امان ہے؟ پہلے وقتوں میں قبیلوں کی لڑائی ہوتی، یہ خزرج ہے، یہ اوج قبیلہ ہے، سالوں لڑائی چلتی اور ایک دوسرے کے علاقے میں آتے نہیں، بھائی جان سے مار دیں گے، جان کا خطرہ۔ لیکن قبیلوں میں ایک دستور یہ تھا، اگر کوئی دشمن بھی آ جاتا، اس قبیلے کا کوئی آدمی اسے امان دے دیتا تو پورا قبیلہ کچھ نہیں کہتا۔ دشمن ہے، قتل کرنا ہے، مخالف ہے، لیکن چونکہ امان مل گئی، اپنے قبیلے کے کسی فرد نے امان دے دی، اب کچھ نہیں۔ جب امان اٹھا لیتا، ختم کر لیتا، پھر اس کو مارتے کیا کرتے؟ تو کوئی ایک آدمی امان دیتا، دشمن محفوظ ہو جاتا۔ اللہ کے ولیوں غور سے سنیے گا، فرمایا ہر خوف زدہ کے لیے امان ہے۔ ہمیں کیسے امان ملے گی؟ ہمارا خوف، ہماری رنج، مزن کیسے دور ہوگا؟ فرمایا پڑھنا شروع کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہر خوف زدہ کو امان ہوگا، جو یہ پڑھتا رہے گا اللہ کریم ہر طرح کے خوف کو دور فرما دے گا۔ تو یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل معمولی وظیفہ نہیں، مبارک الفاظ ہیں، برکت والے الفاظ ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، مشہور سلاسل کتنے ہیں طریقت کے، وہ کتنے مشہور جو معروف جو دنیا میں ہیں۔ ایک ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، سلسلہ عالیہ قادریہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ۔ آگے ان کی شاخیں بھی ہیں، لیکن مشہور اور معروف سلاسل یہ 5 ہی ہیں۔ تو یہ مختلف سلسلے ہیں، ہر سلسلے کا کوئی نہ کوئی وظیفہ ہے جو ان کے بزرگوں سے چلا ہوا۔ کوئی کہتا ہے
کوئی کام ہو اللہ الصمد کا ورد کرو. لوگ پڑھتے ہیں اللہ الصمد اللہ الصمد. کسی نے کہا کہ کام کے لیے سلام قولا من رب الرحیم پڑھو. چنانچہ بزرگ اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے ہیں. کسی سلسلے میں ہے کہ نصر من اللہ و فتح قریب یہ پڑھا کرو. کسی سلسلے میں ہے رزق چاہتے ہو فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین پڑھا کرو. کسی سلسلے کے بزرگ بتاتے ہیں اللہ ربی لا شریک لہ یہ پڑھا کرو. تو مختلف اعمال مختلف وظیفے ورد و وظائف بتائے جاتے ہیں. ہر سلسلے کے اپنے اپنے مجرب اور فائدے والے وظیفے. لیکن یاد رکھیے چاروں سلسلوں کا متفق علیہ وظیفہ جو چاروں سلسلوں میں پڑھا جاتا ہے. بڑے بڑے اکابرین بزرگ پڑھنے والے فرماتے ہیں جب کوئی مشکل آ جائے, جب کوئی پریشانی آ جائے, جب کوئی غم آ جائے تو سب سے بہترین وظیفہ وہ یہی ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ہم پڑھنا تو شروع کریں, بس کیا ہے کمی ہمارے اندر ہے. اوپر اوپر سے پڑھنا اور ہے, دل سے پڑھنا اور ہے. اوپر اوپر سے گمان سے چیک کرنے کے لیے پڑھنا اور ہے, یقین رکھ کے پڑھنا اور ہے. تو یقین کے ساتھ, صدق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ ہم اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ. یقین رکھیے اللہ ساری پریشانیاں دور فرما دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اس میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل اور دوسرا پڑھا جاتا حسبنا اللہ, حسبی اللہ, حسبنا اللہ. جو کہ لوگوں کو غلط فہمی کیا پڑے, اصل میں صرف سیغے کا فرق ہے. ایک ہے واحد کا جس کا معنی میرے لیے, اور ایک ہے جمع جس کا معنی سب کے لیے. حسبی میرے لیے کافی, حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے. تو مشہور اور معروف حسبنا اللہ پڑھا جاتا تاکہ اپنے ساتھ باقیوں کو بھی شامل کر لے, اللہ برکتیں زیادہ. تو حسبنا اللہ, حسبی اللہ, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اب ایک بزرگ ہے جنہوں نے اس بلالی مسجد میں نہیں, لاہور کی بادشاہی مسجد میں نہیں, اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نہیں, بلکہ خانہ کعبہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر 40 سال قرآن پاک کا درس دیا. کتنے اللہ کریم نے جن کو منتخب کیا, کتنے خوش نصیب ہوں گے. اللہ کے گھر کے سامنے بیت اللہ, مسجد الحرام, جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر. 40 سال بیت اللہ میں بیٹھ کے درس دیا. وہ کہتے ہیں میری زندگی میرے مطالعے اور میرے علم کے مطابق مشکلات کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ جو قرآن و حدیث میں ذکر کیا وہ یہی وظیفہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو مہربانی اس وظیفے کو پکا کر لے, یاد کر لے. کوئی بھی مشکل آئے, بلکہ میں تو کہتا ہوں مشکل آنے سے پہلے عادت بنا لے, روٹین بنا لے, انشاءاللہ مشکل آنے سے پہلے اللہ دور فرما دے. آگے بات صرف یہاں ختم نہیں ہوتی, آگے چلی جاتی. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کون؟ محدثہ امت بھی ہیں. آپ کون؟ محبوبہ خدا بھی ہیں.
सिद्दीक़ा बिन्त सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कौन शान वाली जिन्हें मोमिनों की माँ कहा जाता है, कौन आयशा सिद्दीक़ा जिनकी पाक दामनी का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमाया, कुरान में जिनका जिक्र आए और क़यामत तक रहे जिन्हें उन्हें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कहा जाता, वो जो के घर में रहने वाली ना आका करीम की कैफियत, आका करीम के अहवाल वो देखती और उम्मत को बताती। वो बयान फरमाती है प्यारे आका को जब कभी कोई गम की कैफियत होती, क्योंकि मुशरिकीन थे, मुनाफिकीन थे, यहूदी, वो नुकसान पहुंचे रहते, किसी जगह गज़वा भेजा, कोई खबर आ गई फलां शहीद हो गया, फलां नुकसान हो गया, किसी जगह मुबल्लिग मारे गए, फलां जगह ऐसा हुआ, दुश्मनों ने नुकसान पहुंचाया। बहरहाल आका करीम को कोई गम आता, कोई परेशानी आती, कोई दुख आता, हुस्न मलाल होता, तो आका करीम की आदत मुबारक जैसे हम लोग करते हैं, अक्सर अपना दस्ते मुबारक अपने सर पे, बालों पे फेरते, कभी दाढ़ी मुबारक पे हाथ फेरते और गहरा सांस लेते, अपना सांस खींच के जैसे गहरा सांस लेते। तो आका करीम अपनी परेशानी में अक्सर वक्त क्या पढ़ा करते, अम्मा आयशा कहती हैं आका करीम खुद भी पढ़ा करते, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो ईमान वालों, ये मामूली लफ्ज़ नहीं है, ये बड़े मुबारक लफ्ज़ है, कीमती लफ्ज़ है, जो जुबान मुस्तफ़ा से निकले, महबूब खुदा की जुबान से निकले, खुद अल्लाह ने भी कुरान में जिनका जिक्र फरमा दिया। तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील बड़े मशहूर, बड़े अजीम, बड़े मुबारक लफ्ज़ है। आइए अब मैं आपको बताऊंगा ये वजीफा ये किस वक्त से है। क्या सिर्फ फैसलाबाद में है, क्या सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद, सिर्फ इन इलाकों में पढ़ा जाता है? नहीं नहीं, सुनिए और हैरान होइए कि ये वजीफा कहाँ से चला, कौन पढ़ने वाले और कहाँ कहाँ पढ़ा गया। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा वजीफा, इतनी शान वाला वजीफा। सुनिए हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कौन हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें खलीलुल्लाह कहा जाता। लक़ब क्या? खलीलुल्लाह। मुकाम और शान क्या? जद्दुल अंबिया, नबियों के पिता था हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम। लंबा वाक़या है, वो अलग किसी मौजू पे, तकलीफें ज्यादा थी उन्हें, मुसीबत, परेशानियां, दुख, गोया हर दिन ही उनके मुखालिफिन। अब जो नमरूद था उसने क्या किया, उसने कहा आग जला, बड़ी सी आग जला। भाई चंद लकड़ियां काफी, एक ही शख्सियत जनाब इब्राहिम, लेकिन वो बदबख्त चुके खुदाई का दावा, आग जला दी पूरी दरबार आया को। आग इतनी ज्यादा है कि अगर उसके ऊपर से परिंदे भी गुजरते वो भी आग की तपश से जल के अंदर गिर जाते। अंदाजा लगाइए, इतनी होलनाक और इतनी बड़ी जलाती उनके ज़हन में भी नहीं कि अब इनको डाले कैसे। जो डालने जाएगा वो खुद भी जल जाएगा। किसी में हिम्मत नहीं जनाब इब्राहीम को डाले जाए और उनको आग में डालना है, पूरा मुल्क लगा हुआ है। अब देखिए फरिश्ते आते हैं उस मुश्किल वक्त में और आके क्या कहते हैं, इब्राहीम हमें हुक्म दीजिए, मैं हवा का फरिश्ता हूँ, आप हुक्म दे, मैं हवा चलाऊंगा, जोर की आंधी आएगी, इनकी आग उड़ के चली जाए, बिखर जाए। दूसरा फरिश्ता, हुजूर मैं पानी का फरिश्ता हूँ, मुझे हुक्म दीजिए, मैं ऐसी बारिश बरसाऊंगा, आग आनन फानन बुझ जाएगी। आपने फरमाया मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है। फरिश्ते आए, इनकार कर दिया, इनकार कर दिया, नहीं कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब सुनिए सारे मेरे जुम्मे का खुलासा,
جو بات یاد رکھنے والی. ایسے نہیں، پہلے سنیے بخاری شریف میں یہ موجود حدیث نمبر 45 اور 64 بیان کرنے والے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کیا بیان کرتے ہیں؟ بیان کرتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، جناب ابراہیم کی زبان پہ جو کلمہ جاری تھا وہ یہی تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اندازہ لگائیے کون پڑھنے والے جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے، کون اس کو پڑھنے والے جن کا نام آج ہم بھی نماز میں بڑی محبت سے دیتے ہیں. کیسے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود ابراہیمی آج ہر کوئی پڑھتا، نماز میں پڑھا جاتا ہے. وہ جناب ابراہیم مشکل وقت آیا تو کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور کن حالات میں پڑھا؟ جہاں کہیں سے بھی کوئی آسانی نہیں، دائیں طرف دشمن، بائیں طرف دشمن، آگے دشمن، پیچھے دشمن، جس آگ میں بیچے وہ تو ہے ہی نقصان، ہلاکت کی بات ہے. لیکن ایمان والو سنو، محبت سے سنو، پیار سے سنو، دل کے کانوں سے سنو. جناب ابراہیم یہ پڑھتے گئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے جب مبارک زبان سے یہ لفظ سنے تو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ان کلمات کی برکت تھی، اللہ نے آگ کو بھی باغ میں تبدیل فرمایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اندازہ لگائیے پڑھنے والے کون؟ جناب ابراہیم. کس حالات میں پڑھا؟ جب چاروں طرف مشکل، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں. اور کب پڑھا؟ کوئی 100 سال پہلے کی بات ہے، کوئی 200 سال پہلے کی بات نہ، ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا. پتہ چلا پرانا وظیفہ جو ہے، جو اس امت سے پہلے ابراہیمی امت میں بھی پڑھا جاتا، وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. لہٰذا کوشش فرمائیے، یاد رکھیے یہ کتنا پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، بزرگ کب پڑھتے، کس وقت پڑھتے، فقیہ عصر کا کیا معمول تھا. میں سارا کچھ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعے بیان کروں گا. اللہ کریم ان مبارک الفاظ کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی